کو دفن کرنے کے وقت اس کے کفن پہ کلمہ شریف لکھتے ہیں، یہ بالکل بدعت ہے اور فائدہ بھی کوئی نہیں۔ اگر کلمہ دل میں نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، عمل صالح نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ حضور نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا تھا کہ میری بیٹی یہ ناز نہ کرنا کہ میں اللہ کے نبی کی بیٹی ہوں، بلکہ اعمال صالحہ کا ذخیرہ کرو، چونکہ قبر جو ہے اما روضۃ من ریاض الجنہ، یا وہ جنت کا باغ ہوگی اور حفرۃ من حفر النیران، یا جہنم کا گڑھا ہو۔ تو اس لیے ان کپڑوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جیسے آج تم غلاف کعبہ خرید کر کے لے جاؤ اور کسی ہندو کو لپیٹ کے جلا دو یا دفن کر دو، بخشا جائے گا؟ بخشش کا تعلق ایمان سے ہے۔ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ جو اللہ کا دیدار کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اعمال بھی صالحہ ہوں اور شرک بھی نہ کرے۔ یہ سب بدعات ہیں۔ کوئی سبز چادر ڈالتے ہیں، کوئی لال ڈالتے ہیں، کوئی کفنی پہ لکھتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ جنازے کے بعد جو دعا ہے وہ بدعت ہے۔ یاد رکھو کہ جنازہ تو خود دعا ہے۔ جب تم جنازہ پڑھتے ہو نہیں کہتے ہو اللہم اغفر لحینا ومیتنا شاہدنا، یہ دعا تو کر رہے ہو، یعنی وہ دعا جو حضور نے مانگی، نبی نے مانگی، ہمیں سکھائی، امت کو سکھائی، اس دعا پر تمہیں اعتبار نہیں ہے۔ بعد میں جو مولوی دعا کرائے گا اعتبار، وہ خالص بدعت ہے۔ باقی یہ جو کہتے ہیں جی 40 قدم چل کے ٹھہر جاؤ پھر یہ بھی بدعت ہے۔ یار جو لوگ حادثے میں مر جاتے ہیں ان کے 40 قدم کون پورے کرے گا؟ بس ایک تماشا ہے، لوگوں نے اپنے رزق کو بڑھانے کے لیے ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے، دین کے نام پہ کھاتے ہیں۔ کبھی چہل قدمی ہے، کبھی جنازے کے بعد دعا ہے، کبھی قرخانی ہے، کبھی جمعراتے ہیں، کبھی چلیسے، سب بہانے ہیں روٹی کھانے کے۔